اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی، حضرت اعلیٰ گولڑوی سیدنا پیر میر علی شاہ قدس سرہ کی کتاب مستطاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی یہ دوسری قسط ہے۔ ہم نے پہلی قسط میں اپنا مقصد بھی بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کی مکمل خواندگی کریں گے۔ تو پہلی نشست میں ہم نے مرتب کتاب حضرت مولانا فیض احمد علیہ رحمت کا جو پیش لفظ تھا وہ پڑھا، جس میں اجمالی طور پر اس کتاب مستطاب کا تعارف کروایا گیا ہے۔ آج ہم یہ جو ہمارا دوسری نشست خواندگی کی دوسری ویڈیو ہے، اس میں خود حضرت اعلیٰ نے جو کتاب میں وجہ تالیف تحریر فرمائی ہے وہاں سے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حضرت نے 3 قرآنی آیات سے اقتباس کر کے خطبہ لکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد تخالف مذہبی مابین سنی و شیعہ کوئی نیا اختلاف نہیں جسے رفع کرنے کے لیے طالبان حق موجودہ زمانہ کے علماء سے التجا کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تخالف مذہبی ہے، مذہبی جو مخالفت ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، یہ تخالف مذہبی یا یہ اختلاف کوئی نیا نہیں ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے طالبان حق، جو حق کے طالب ہیں، جو سچ کے طالب ہیں، جسے رفع کرنے کے لیے طالبان حق علماء سے التجا کریں۔ اب اگر طالبان حق سچ جاننے والے علماء سے اس تخالف کو، اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے التجا کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل سلف صالحین علیہم الرضوان حسب تدبیر الہیہ وقتاً فوقتاً اہل بیت کرام سے محبت رکھنے کی وجوب اور خلافت خلفائے اربعہ کی حقانیت کے اہم موضوع پر نہایت شائستہ انداز میں اظہار خیال فرماتے چلے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے قبل سلف صالحین، جو پہلے بزرگ نیک بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وہ اس بات کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا رہا، یعنی 2 موضوع، پہلا موضوع اہل بیت کرام سے محبت رکھنے کا وجوب اور دوسرا خلفائے اربعہ کی جو خلافت ہے اس کی حقانیت، اس کا سچ ہونا۔ اس اہم موضوع پر پہلے بھی لوگ سلف صالحین سے پوچھتے رہے ہیں اور سلف صالحین نے نہایت شائستہ انداز میں اس کا جواب بھی دیا، وہ جواب بھی دیتے چلے آئے ہیں، اظہار خیال فرماتے چلے آئے ہیں۔ البتہ حال ہی میں اس تخالف میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت، یہاں کتابت کی غلطی ہے، وجماعت ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو لام تعریف ہے یہ دونوں پر ہونا چاہیے، اہل السنت والجماعت، اور اگر اہل سنت ہے یعنی لفظ سنت پر ال نہیں ہے تو پھر جماعت پر بھی ال نہیں ہونا چاہیے، تو یہ غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے۔ ہاں، یہ ایک رجحان کا اضافہ ہو گیا ہے، ایک نیا رجحان کہ بھئی اہل سنت کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ انسان اہل بیت کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے۔ حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت یعنی بدبختی میں ملوث نہیں ہوئی۔ یہ اہل سنت شروع سے لے کر
اب تک ایسی کسی شقاوت، ایسی کسی بدبختی میں ملوث نہیں ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، خدا کی پناہ، کہ وہ اہل بیت کرام سے بغض رکھے اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی و مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت تو وہ ہیں کہ جن کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے، اہل بیت کرام سے دوستی رکھنا اور مودت یعنی خاص انداز سے محبت رکھنا، یہ مدار ایمان، یعنی ان کا ایمان اس مدار پر گھومتا ہے کہ اگر یہ مدار نہ ہو تو ان کا ایمان ہی نہیں۔ یہ تو فرض مانی گئی ہے، لازمی اور واجب مانی گئی ہے۔ اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے، یہاں علماء کرام میں بھی کتابت کی غلطی آ گئی، علماء حمزہ کو بڑی آ کے کچھ لوگ اس طرز کتابت کو اپناتے ہیں، لیکن یہ پھر ترکیب اضافی بن جاتی ہے، مرکب اضافی بن جاتا ہے، یعنی کرام کے علماء، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، جبکہ یہ حقیقت میں مرکب توصیفی ہے، علماء کرام، علماء موصوف، کرام اس کی صفت، تو اس کو علماء حمزہ کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے، بڑی یا اس میں کتابت میں درست نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے بمقابلہ اہل تشیع اپنے مواعظ و نصائح کی مجالس میں صرف دفع ملائن و مطائن کی طرف ہی رخ کیا اور اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ فرمائی۔ حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں اپنے خیال کے مطابق کہ یہ جو رجحان پیدا ہوا ہے اور کچھ لوگ اپنی بدبختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس رجحان کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے حوالے سے جو مخالفین نے مختلف قسم کے اعتراض کیے تھے، طعن کیے تھے، طعن و تشنیع سے کام لیا تھا، علماء کرام اس کے جواب میں مصروف ہو گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، اور خالص جو فضائل اور مناقب تھے اہل بیت کے، ان کے بیان کرنے میں وہ ظاہر ہے پھر اس میں کمی ہو گئی کہ جب وہ جواب دینے میں، رد کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کے خالص مناقب اور خالص فضائل کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ اب ظاہر ہے جب خالص مناقب اور خالص فضائل بیان کرنے میں کمی ہوئی، اس طرف توجہ نہیں ہوئی علماء کرام کی، وہ صرف رد کرنے میں مصروف ہیں، مشغول ہیں مخالفین کے اور اعداء اور دشمنوں کے، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جو نئی نسل ہے وہ آپ کے خالص فضائل اور مناقب سے آگاہ نہیں ہوئی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ لہٰذا مخلصی مفتی غلام مرتضیٰ ساکن میانی اور سید صدیق شاہ صاحب اور عزیزی پیر غلام عباس صاحب حسنی مکھڈی حفظہم اللہ تعالیٰ نے، یہ حضرات ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے شدید تقاضا کیا کہ اس نہایت ضروری امر کی طرف توجہ کی جائے، یعنی خالص اہل بیت کے خالص مناقب اور خالص فضائل بیان کیے جائیں۔ لہٰذا ارشاد کی تعمیل میں، ان تینوں حضرات کے ارشاد کی تعمیل میں، تو یہ لفظ ارشاد جو ہے وہ ایک بہت بڑے شیخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو دعوت ہے، دعوت روحانی، اس میں ارشاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مرشد کے لیے، لیکن حضرت کا یہ انداز دیکھیں اور ان حضرات کا مقام حضرت کے دل میں دیکھیں کتنا ہے کہ ان کے بارے میں لفظ ارشاد استعمال کیا۔ لہٰذا ارشاد کی تعمیل میں، یعنی عمل کرنے میں، اور فرصت اور لیاقت نہ ہونے کے باوجود یہ چند اوراق جو سلف صالحین علیہم الرضوان کی کتب تاباں سے ماخوذات اور ذاتی اندیات پر مشتمل ہیں، اس غرض سے لکھے جاتے ہیں کہ حضرات ناظرین معزوز ہو کر اس سیاہ جریدہ عالم کو دعائے خیر سے یاد فرما کر ممنون فرمائیں۔ حضرت کی چونکہ عبارت بہت علمی ہوتی ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت پیر میر علی شاہ، ایک بہت بڑے فاضل تھے، لہٰذا آپ کی جو تحریر ہے وہ بہت ہی علمی ہوتی ہے، اور اس میں اس کو پڑھنے کا بھی ایک خاص ڈھنگ ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنی طالب علمانہ کوشش کر رہے ہیں، مرکبات توصیفی، مرکبات اضافی اور جملے کا انداز، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہت غور و فکر سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ فرصت اور لیاقت نہ ہونے کے باوجود کہ یہ جو چند اوراق
اور ان چند اوراق کی نوعیت کیسی ہے یہ آگے بیان فرماتے ہیں، لیکن پہلے جو فرمایا کہ فرصت اور لیاقت نہ ہونے کے باوجود، ایک تو فرصت نہیں کہ حضرت کہ باقی جو حضرت کے معمولات ہیں ان معمولات عالیہ سے اتنا ٹائم نہیں بچ پاتا، فرصت نہیں ملتی کہ باقاعدہ کتاب لکھی جائے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرمایا لیاقت نہ ہونے کے وقت، لیاقت کا مطلب ہے لائق ہونا، قابل ہونا، تو یہ حضرت کا وہ جو اظہار عجز ہے، اظہار تواضع ہے اور اس کی انتہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، ایک تو فرصت نہیں اور پھر میں اس کے لائق بھی نہیں۔ تو اس جملے سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت تو اظہار عجز فرما رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ تو اظہار عجز فرما رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں لکھوں، کتاب لکھوں۔ تو اس جملہ سے آج کل کے جو قلمکار جو ایک دو کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا قلمکار سمجھتے ہیں، اور اگر ان کی تحریر میں کوئی تبدیلی یا تغیر کے لیے التماس کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تبدیل کروں گا، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور ہر کوئی میر تقی میر بن کے کہتا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو ایسے حضرات کو، ایسے قلمکاروں کو، ایسے محررین کو یہ کوئی چیز اپنی تحریر کا اس طرح جائزہ لینا چاہیے اور حضرت کا یہ جملہ سامنے رکھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود، فرصت نہ ہونے کے باوجود، یہ چند اوراق میں نے لکھے ہیں، اور یہ سلف صالحین جو پہلے بزرگ گزرے ہیں ان کی کتب تاباں ہے، یعنی ان کی خوبصورت چمکدار کتابوں سے جن کے اندر علم و فن کے موتی جگمگا رہے ہیں، یہاں سے سلف صالحین کے ساتھ حضرت کی محبت، ان کی کتابوں کے ساتھ محبت، ان کی تحریرات اور ان کی تحقیقات کے ساتھ محبت۔ آج جو سلف صالحین کو نہیں مانتے ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ حضرت اعلیٰ سلف صالحین کی کتب کو کتب تاباں فرما رہے ہیں کہ وہ چمکدار کتابیں ہیں، وہ روشنی دیتی ہیں، وہ علم و فن کی روشنی عطا کرتی ہیں۔ ان روشن کتابوں سے ہم نے یہ تحریریں نکالی ہیں، ان سے ماخوذات، ماخوذ کی جمع کو یعنی اخذ کی ہیں، اور ذاتی اندیات یعنی اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں تبصرے کیے ہیں، جس کو ذاتی اندیات سے مراد حضرت کے وہ تبصرے ہیں جو حضرت نے خود فرمائے۔ یہ غرض لکھنے کی کیا ہے؟ تاکہ ناظرین معزوز ہوں، خوش ہوں، حظ اٹھائیں جب وہ فضائل اہل بیت پڑھیں، ان کے مناقب پڑھیں، ان کے خصائص پڑھیں تو وہ معزوز ہوں، حظ اٹھائیں، خوش ہوں، ان کے دل و دماغ خوش ہوں، ان کا ایمان تازہ ہو۔ اور آگے پھر اظہار عجز فرمایا کہ اس سیاہ جریدہ عالم کو دعائے خیر سے یاد فرما کر ممنون فرمایا کہ جب وہ پڑھیں گے تو پھر اس سیاہ جریدہ عالم، اس سیاہ جریدہ عالم کا لفظی معنی ہم نہیں کریں گے، اس کا ہم معنی کریں گے اظہار عجز، یعنی پھر یعنی یوں آپ کر لیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پھر اس عجز کے لیے دعائے خیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی عزت و جلالت کے صدقے جب اس نے استواء علی العرش فرما کر، یعنی جس طرح بھی عرش پر اللہ تعالیٰ نے استواء فرما، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پر ہے اور خاص ہو تو ہم وہ کوئی جگہ ہے، جگہ تو اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، تو بس یہی لفظ جو قرآن کے ہیں وہی ارشاد فرمائے کہ استواء علی العرش فرما کر دنیا اور دنیا والوں پر اپنی رحمت کا اجرا بصورت عام رحمت للعالمین فرمایا، امت محمدیہ کے ساتھ ستاری و غفاری سے معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو اس میں بھی بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں جن کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن اس جملے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عزت و جلال کے ساتھ جب استواء علی العرش فرمایا تو پھر دنیا والوں پر جو اپنی رحمت کا اجرا کیا وہ کس کے صدقے کیا؟ وہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیت و ثنا کے صدقے کیا۔ تو پھر آگے یہ دعائیہ انداز کیا کہ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ستاری اور غفاری، ستاری یعنی اس کے عیب چھپائے اور غفاری اس کی بخشش کرے، سے معاملہ فرماتے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو جمع کا صیغہ فرمایا کہ ہم سب کی بخشش فرمائے، یہ قرآنی انداز ہے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم خاص تجھی سے مانگتے ہیں، تو اس میں جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تو یہاں بھی دعا میں عموماً جمع کا صیغہ ہی وہ کیا جاتا ہے۔ نیچے اپنے نام کے ساتھ لکھا نیاز مند اہل بیت کرام
و اصحاب اعظام علیہم الرضوان مہر علی شاہ جعل اللہ آخرتہ خیرا من اولاہ، اللہ تعالیٰ ان کی آخری بعد میں آنے والی گھڑی کو پہلی اولا جو پہلی گزرے گی اس سے بہتر کرے۔ اس میں بھی کتابت کی غلطی ہے۔ نیاز مند کا معنی ہے محبت رکھنے والا، ادب اور محبت رکھنے والا، تو آپ نے اپنے آپ کو اہل بیت کرام کریم کی جمع ہو گئی، اور اصحاب اعظام کا اپنے آپ کو نیاز مند کہا۔ تو یہ بھی حضرت کو ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اگر اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں گے اور صحابہ کی گستاخی کریں گے تو وہ کم از کم حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ کے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ تو یہ حضرت نے وجہ تالیف ذکر کی، تو اس وجہ تالیف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس لیے لکھی جا رہی ہے تاکہ اہل بیت کرام اور صحابہ اعظام کے مناقب اور خصائص اس انداز سے بیان کیے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے، خواص کو بھی پتہ چلے، اور یہ جو تخالف مذہبی ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ ختم ہو اور ہر کوئی اہل بیت کرام کی عظمت کو بھی پہچانے اور صحابہ کرام کی عظمت کو بھی پہچانے۔ اس کے بعد یہ فہرست ہے، فہرست مضامین، یہ آپ ویڈیو کو روک کر غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اجمالی طور پر تو پہلے بتا دیا گیا ہے، 8 موضوع ہیں اس کے، اور ضمنی طور پر اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ایسے فوائد، علمی فوائد ہیں، ایسے نکتے ہیں جو آپ کو اسی کتاب میں ملیں گے۔ اب جو پہلا موضوع ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اصل تو اس کا حق تیسری ویڈیو میں ادا کیا جائے گا، لیکن ہم اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات ہے، یہاں بھی کتابت کی غلطی ہے، حمزہ کے اوپر زبر آ گیا ہے، اس بات درست نہیں ہے، اس بات درست ہے۔ باب افعال کا جو مصدر ہے، اس بات خلافت راشدہ بآیات قرآنیہ، قرآنی آیات کے ساتھ خلافت راشدہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن کے 6 ماہ بھی خلافت راشدہ میں آتے ہیں۔ تو خلافت راشدہ کا جو اثبات ہے یعنی ثابت کرنا قرآنی آیات کے ساتھ۔ رسالہ برہان الصداقت فی اثبات خلافت، یہ رسالہ کا نام ہے، اس میں صداقت اور الخلافت، صداقت اور الخلافت کی تا جو ہے وہ گول تا ہونی چاہیے، تائے مدورہ ہونی چاہیے، لیکن غالباً یہ کتاب میں تائے طویلہ ہوگی تو پھر اسی طرح یہاں ارقام فرمایا۔ میں مندرج سوال اور اس کا جواب فرماتے ہیں کہ بعد از حمد بے حد و صلاۃ بے حد، بے حد ایسی حمد جس کی کوئی تعریف کوئی حد نہ ہو، اور بے حد کا مطلب ہے بے شمار، یعنی درود بے شمار۔ تو یہ اس میں قافیہ کا اہتمام بھی کیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی کوئی حد نہیں، اور درود بے حد و حساب، بے شمار ہی ہونا چاہیے حضور پر، اس کی بھی کوئی حد نہیں، کوئی جتنا بھی پڑھے تو وہ اس پڑھنے والے کے لیے، بھیجنے والے کے لیے کم ہے۔ واضح ہو کہ رسالہ برہان الصداقت فی اثبات الخلافت مؤلفہ جناب نعمت اللہ صاحب لاہوری میری نظر سے گزرا۔ رسالہ مذکور میں اس مضمون کے ضمن میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ اب جو جناب نعمت اللہ صاحب لاہوری کا جو رسالہ ہے برہان الصداقت فی اثبات الخلافت، اس میں جو حضرت کی نظر سے گزرا، تو اس میں جو سوال میں ایک مضمون سمیٹا گیا، اس سوال کا خلاصہ حضرت سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ سوال کا خلاصہ، خلافت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نص حدیث، یعنی حدیث کی کوئی نص سے مراد یہ ہے کہ کوئی متن، کوئی حدیث کی الفاظ، یا نص قرآنی یعنی قرآن کی آیت ہے یا نہیں، یہ سوال۔ اگر کوئی نص ہے یعنی نص قرآن یا نص حدیث دونوں میں سے، تو انصار کے ایک گروہ اور خیر الابرار امیر عرب سیدنا علی علیہ الرضوان نے بیعت ابو بکر سے انکار کیوں کیا، اور اپنے لیے مدعی خلافت کیسے ہوئے؟ کیا یہ لوگ آیت
یا حدیث استخلاف سے ناواقف تھے. اگر نص ہوتی تو صدیق اکبر کی جانب سے در جواب قول انصار کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے، وہ فرمان پاک سیدنا علی انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں خدا کا بندہ اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اور نیز انا حق و لحاظ الامر منکم لا ابایعکم وانتم اولا بالبیعۃ لی، میں بنسبت تمہارے خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مستحق ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ تم کو میری بیعت کرنی چاہیے، وہ نص کیوں پیش نہ کی جاتی. یہ سوال اس میں رسالہ برہان الصداقت میں تھا، اس کا خلاصہ حضرت نے اپنے انداز میں تحریر فرمایا، اور اس کے بعد الجواب سے اس کا جواب شروع فرمایا، جس کی خواندگی، جس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو لائک کریں، پھیلائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کار خیر میں اپنا چھوٹا سا حصہ ضرور شامل کریں. شکریہ.